बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 15 अगस्त है, जुमे का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। आज के दिन बहुत अहम चीज़ें हैं जिन पर बात करनी है। एक, हमारे यहाँ अवाम ने दोबारा, और अवाम के साथ साथ मुख्तलिफ तबकात ने दोबारा जो 14 अगस्त को अपना माइंड है वो स्पीक आउट किया है। उन्होंने अपना माफियो ज़मीर बयान किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि लोग क्या सोचते हैं, ये देखा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 पैगामात आए हैं। ये 2 पैगामात क्या बताते हैं, और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का जो 14 अगस्त का पैगाम है वो पैगाम भी हमारे सामने है। उस पैगाम की भी बात करेंगे। इसके अलावा एक अदद मुज़ाकरात की दावत मिली है, मुज़ाकरात की उस दावत पर भी बात करते हैं। मुज़ाकरात की उस दावत के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जब यौम आज़ादी की तकरीबात की बात हो रही थी, उस मौके पर जब कहा सियासत का हक़ है, तनकीद का हक़ है, मुख्तलिफ चीज़ों की बात की, तो कहा क्या मिसाक़ पाकिस्तान की बात करते हैं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बात की, और उन टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये बता दिया कि जो हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत दी है, मुज़ाकरात की दावत ऐसे नहीं दी जाती, इस तरह के माहौल में नहीं दी जाती। मुज़ाकरात के लिए जाहिर है कि फ़िज़ा साजगार की जाती है, फ़िज़ा साजगार करना हुकूमत का काम है। लेकिन इमरान खान को जिन हालात में रखा हुआ है, इमरान खान साहब से मुलाकातें जिस तरह से बंद की हुई हैं, इमरान खान की फैमिली के साथ जो किया जाता है हर हफ्ते में 2 दिन अडयाला के बाहर, ये मिसाली है। तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहीं पर साफ कर दिया। अब उसके बाद जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का पैगाम है, उस पर मैं थोड़ा आगे जाकर बात करूंगा। एक हमारे सामने मैसेज आया आमिर डोगर साहब का। आमिर डोगर साहब ने जो मैसेज दिया वो मेरे लिए बड़ा हैरान कौन है, क्योंकि उस मैसेज को पढ़ने के 2 तरीके हैं। आमिर डोगर साहब ने यह कहा है कि इमरान खान साहब अगले यौम आज़ादी तक रिहा हो जाएंगे। अब ये 1 साल की विंडो है, 1 साल की विंडो में किसी भी वक्त, यानी अगले यौम आज़ादी तक रिहा हो जाएंगे। इसका एक और मतलब है कि कम से कम 1 साल, कोई 365 की जगह 364 360 भी कर लें तो इमरान खान की रिहाई उनको नज़र नहीं आ रही। ये आमिर डोगर साहब की बात का मतलब है। कोई 10-11 महीने भी लग जाएंगे इमरान खान साहब की रिहाई में। और जिस तरह के हालात हैं, जो मखसूस हलकों के या मुक़्तदर हलकों के सहाफ़ी हैं वो तो कहते हैं कि इमरान खान बाहर आएंगे ही नहीं। यानी इमरान खान साहब को अगर 10 बरस की 14 बरस की सज़ाएं हो गई हैं, और अभी तो इमरान खान साहब के 9 मई के मुकदमों का फैसला होना है, तो इमरान खान साहब को जो उसमें सज़ाएं होंगी, इमरान खान साहब बाहर आएंगे ही नहीं। 72 बरस के वो हैं, उन्हें जो सज़ाएं मज़ीद होना है, तो उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब 85 बरस की उम्र तक जेल में रहेंगे, तो बाहर आएंगे ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो किया है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वर्कर भी मुतमईन नहीं है, उनकी एफर्ट्स से मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ बात है दोनों एफर्ट्स की, बाहर आकर भी एफर्ट्स की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैकडोर भी एफर्ट्स की। जो बैकडोर एफर्ट्स हैं उनमें कामयाबी नहीं मिली, जो बाहर आने वाली एफर्ट्स हैं उनमें कामयाबी मिली, लोग निकले। लेकिन फिर सिस्टम को यह खतरा था कि लोग अगर धरना देकर बैठ गए, पुरअमन एहतजाज लंबा हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको सही से लोगों के सामने, पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दिया, तो ये सिस्टम उसका बोझ नहीं उठा सकेगा। तो गोलियां चली। जो हमारे सामने हुआ 26 नवंबर को और उसके अलावा मुख्तलिफ मौक़े पर, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बुरा हुआ। और उस बुरा करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने 26 नवंबर को लोगों को वहां लाने के बाद लाहेमल देकर, तकारीर करके, हुकूमत को इंगेज करके ये बात करनी थी, क्या आओ बैठो बात करो, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने बार बार आपसे कहा है, उस रोज वहां पहुंचकर लोगों को छोड़ दिया गया। लोग यहां वहां घूम रहे थे उस मकाम पर, कुछ पार्लियामेंट हाउस की तरफ पैदल जा रहे हैं, कुछ आसपास गलियों में जा रहे हैं, कुछ सड़क पे घूम रहे हैं, और फिर उसके बाद वहां गोलियां चली, लोग जान से गए। इस हुकूमत ने जो किया वो सबके सामने है, दुनिया ने रिपोर्ट किया।
اور پھر اس کے بعد جھوٹ بولا گیا کہ نہیں کوئی بندہ نہیں جان سے گیا. ایک حادثہ ہوا, وہ حادثہ بھی پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا گیا. اس حادثے کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال دی گئی. تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ جنہوں نے 26 نومبر کو لوگوں کو لانے کے بعد اسے استعمال ہی نہیں کیا, وہ لوگ کہیں اور استعمال ہو رہے تھے, کہیں اور سے استعمال ہو رہے تھے. انہوں نے وہ پورا موقع پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر کے لوگوں نے ضائع کیا. اب اس کے بعد آپ تقاریر کر لیں, آپ باتیں کر لیں کہ اب وقت بدلے گا, حکمران بدلیں گے, لوگ بدلیں گے, تم دیکھنا ہم تم سے بدلا لیں گے, اتنا ظلم کرو جتنا تم برداشت کر سکتے ہو, تمہاری نسلوں سے بدلا لیں گے, تمہیں چھوڑیں گے نہیں. آپ یہ باتیں کرتے رہیں. آپ کو اس وقت بھی ایک حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں نے 5 اگست کو ایک پیغام دیا کہ وہ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں, وہ اس سسٹم سے, اس حکومت سے, اس ہائیبرڈ پلس سسٹم سے نجات چاہتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کو ریڈ آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا 14 اگست کے موقع پر کہ ہم حقیقی آزادی منا رہے ہیں, ہم نے بھارت کو شکست دی ہے, الحمدللہ دی ہے, لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ ہم حقیقی آزادی بنا رہے ہیں. ہم عمران خان صاحب کو اگلی 14 اگست کو باہر دیکھ رہے ہیں. وقت بدلے گا, حالات بدلیں گے, دیر نہیں لگے گی. یہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر اسٹریٹجی ہے, اور پیک پر 5 کو لے جانا, 14 کو لے جانا ہو گیا, اب یہاں سے آگے کیا؟ یعنی عمران خان صاحب تک ملاقات روک دی جاتی ہے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اطمینان ہے, اس پر اطمینان ہے. ایسے مطمئن لوگوں کو کیا کہتے ہیں, یو انڈرسٹینڈ بیٹر. بٹ جو عوام کے ساتھ کیا گیا ہے, جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے, جو ان کی بہنوں کے ساتھ کیا گیا ہے, جو ہر ہفتے کیا جاتا ہے, اس پر پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ کی خاموشی, یہ عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کے لیے, ان کی جماعت کے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے یہ مجرمانہ خاموشی ہے. ان کو اس خاموشی سے باہر آنا ہوگا. اور وہ جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا نا کہ کیا عمران خان صاحب کال دیں گے, عمران خان صاحب تو کال نہیں دیں گے. آپ ہر 15 دن کے بعد, جیسے تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں, آج بھی بڑھیں گی یا کم ہوں گی تھوڑی بہت, تو آپ ہر 15 دن کے بعد ایک 15 فورٹ نائٹ ایک احتجاج کی کال دے دیں, لوگ نکلیں, گھر کو چلے جائیں, باہر آئیں, نعرے لگائیں, جھنڈا لہرائیں, پولیس کے تھپڑ کھائیں, گالی سنیں, گھر چلے جائیں. تو یہ کرنا ہے آپ کو, تو یہ آپ کر لیں, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ یہاں سے آگے آپ کو کسی نہ کسی ڈائریکشن میں جانا ہوگا, کچھ نہ کچھ فیصلہ کن کرنا ہوگا. اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں حکومت رکھتے ہوئے جو حکومت نہ رکھنے والے ہیں ان کے مطالبات مانتی ہے, کچھ نہیں ہوگا. یہ صاف بات ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کو اتنی بڑی سپورٹ ملی ہے کہ اس سپورٹ کو کوئی بھی, عوام کی سپورٹ کوئی بھی استعمال کرے تو وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے, لیکن یہ لیڈرشپ اس کے لیے تیار نظر نہیں آتی. میں اس سپورٹ کی بات کروں, اگر جاوید ہاشمی صاحب نے جو پیغام دیا, ہر جگہ پولیس گھسی, ہر جگہ توڑ پھوڑ کی, ہر جگہ خوف و ہراس پھیلایا, لیکن لوگوں نے بھرپور انداز میں باہر نکل کے ان کو ناکام کیا. آپ دیکھیے ہمارے سامنے جو پیغام آیا, وہ پیغام کیا ہے؟ مسلح افواج کے سربراہان کا, چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل صاحب کا, اس کے بعد نیول چیف کا, ایئر چیف کا, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا صاحب کا پیغام. انہوں نے مبارکباد دی اور اس دن کو اتحاد, استقامت اور روشن مستقبل کے لیے مشترکہ عزم کی عظیم کامیابی سے تعبیر کیا. اچھا, پھر آخر میں جو بات کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ مسلح افواج اور عوام کا اٹوٹ رشتہ ہی ہماری اجتماعی قوت کا بنیادی ستون ہے. مسلح افواج اور عوام کا اٹوٹ رشتہ. یوم آزادی کے اس مبارک موقع پر عہد کرتے ہیں کہ امن, ترقی اور یکجہتی کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے. تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ لوگ کہاں کھڑے ہیں. لوگ کھڑے ہوئے عمران خان کے ساتھ. لوگوں نے 8 فروری کو بھی یہ فیصلہ دیا, 26 نومبر کو بھی یہ فیصلہ دیا, اکتوبر کے پہلے ہفتے میں بھی یہ فیصلہ دیا. لوگ یہ فیصلہ 5 اگست کو بھی دے چکے, لوگ یہ فیصلہ 14 اگست کو بھی دے چکے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یکجہتی کیسے ممکن ہے؟ کیا اس حکومت کے ساتھ لوگ ہیں؟ نہیں ہیں. کیا اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگ ہیں؟ تو بڑی حد تک ہیں. لیکن بھارت کے خلاف جو کامیابی ملی, اس کامیابی نے صورتحال بدلی بھی.
تو اس کو کیش کرنا چاہیے تھا، یکجہتی کا موقع تھا، اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا، چیزیں بہتر ہونی چاہیے تھیں، لیکن بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایمان، اتحاد اور قربانی کے جذبے سے ایک مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کے خواب کو حقیقت میں بدلیں گے۔ سالمیت کا تحفظ، آئین کی پاسداری اور ان تمام اقدار کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں جو ہماری قومی شناخت کی اساس ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے در فشاں صاحبہ ایکٹریس ہیں، یوتھ میں پاپولر ایکٹریس ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ عمران خان کی بات کر رہی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگوں کے سوشل میڈیا اسٹیٹس اور اسٹوریز ہیں، مایا خان صاحبہ وہ عمران خان کی بات کر رہی ہیں، عمران خان کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ زاہد احمد صاحب نے تو سیدھا میسج لکھا سوشل میڈیا پر، نو سیلیبریشن جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، نو سیلیبریشن جب تک خان آزاد نہیں ہوتا۔ تو یہ اس ملک کے لوگوں کی اجتماعی سوچ ہے، اور یہ آپ کو ریپبلک پالیسی سروے ہوا، اس سروے میں بھی نظر آتا ہے، یہ سوچ آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ لاہور جسے نون لیگ کا قلعہ کہتے تھے، وہاں سے پتہ چل رہا ہے 51%، اور نون لیگ 17% پر۔ ابھی جو گیلپ کے سرووں کی بھی بات ہو رہی ہے نا، وہ سروے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں 51% لوگوں نے یہ قرار دیا ہے کہ ڈائریکشن درست نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ جب بات ہوگی، مذاکرات ہوں گے، چیزیں طے ہوں گی، تو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ہٹنا پڑتا ہے اور ہٹنا چاہیے، کچھ جگہوں سے، کچھ اسٹانسز سے پیچھے ہٹنا چاہیے بھی، لیکن اوورآل مطلب اگر آپ اپنے پرنسپل اسٹانس پہ کمپرومائز کر لیں گے تو نہیں ہو سکتا، یہ دونوں طرف سے نہیں ہو سکتا، لیکن بات کرنے سے بات بنتی ہے، یہ بات بنانی پڑے گی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔